دوسرے ہی روز اس نے جرید کو پیغام بھیجا کہ اسے ملے۔ جرید آ گیا۔ یہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔ جرید نے یہ ملاقات جذبات تک ہی رکھی۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور جرید کے دل میں بھی یوحوا کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ محبت پاک رہی۔ یوحوا حیران تھی کہ اس کے اندر پاکیزہ اور والہانہ محبت کے جذبات موجود ہیں۔ ایک روز جرید نے یوحوا سے پوچھا کہ اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ نہیں، یوحوا نے جواب دیا، میں تمہارے جسم کی پوجا کرتی ہوں۔ شادی ہو گئی تو جذبات مر جائیں گے۔ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ جرید نے اسے کہا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ یوحوا سوچ میں پڑ گئی۔ وہ جرید بن مسیب کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک راستہ نظر آ گیا۔ ہمارا ایک بزرگ ہے، لیث بن موشان، یوحوا نے کہا۔ اس کے پاس کوئی علم ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے علم اور عمل کے زور سے تمہیں اسی بیوی سے بیٹا دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، وہ میرا عطالق ہے۔ جرید اس کے ساتھ لیث بن موشان کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کی دوستی دو آدمیوں یا دو عورتوں کی دوستی کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ جب اکٹھے بیٹھتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی باتیں کرتے تھے، اسلام کے فروغ کو روکنے کے منصوبے بھی بناتے تھے۔ لیکن جرید مسلمانوں کے خلاف کسی جنگی کارروائی میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ یوحوا کو اس کی یہ بات پسند نہیں تھی۔ اسے وہ اکساتی اور بھڑکاتی تھی۔ میرا مذہب تم ہو، جرید بن مسیب نے اسے ایک روز فیصلے کے لہجے میں کہہ دیا تھا۔ تم میری بیوی نہیں بن سکتی تو نہ صحیح، میں تمہیں دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں ایک راز بتا دیتی ہوں جرید، یوحوا نے اسے کہا، میں کسی کی بھی بیوی نہیں بنوں گی۔ میرے باپ نے میری زندگی یہودیت کے لیے وقف کر دی ہے۔ لیث بن موشان نے مجھے یہ فرض سونپا ہے کہ اسلام کے زیادہ سے زیادہ دشمن پیدا کروں۔ میرے دل میں اپنے مذہب کے بعد صرف تمہاری محبت ہے، مجھے تم اپنی ملکیت سمجھو۔ ایک روز جرید یوحوا کے ساتھ لیث بن موشان سے ملنے اس کے پاس چلا گیا۔ یوحوا اسے لیث بن موشان کے سامنے لے جانے کے بجائے پہلے خود اندر گئی اور اس نے لیث کو صاف الفاظ میں بتایا کہ جرید کو وہ محبت کا دیوتا سمجھتی ہے۔ جرید نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ اس نے لیث کو بتایا کہ جرید کی بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں۔ کیا آپ کے علم میں اتنی طاقت ہے کہ جرید کی بیوی کے بطن سے لڑکا پیدا ہو؟ یوحوا نے اس سے پوچھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیث بن موشان نے کہا، پہلے میں اسے دیکھوں گا، پھر بتا سکوں گا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ اسے میرے پاس بھیج دو۔ یوحوا نے اسے اندر بھیج دیا اور خود باہر کھڑی رہی۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد لیث بن موشان نے جرید کو باہر بھیج کر یوحوا کو اندر بلایا۔ جو شخص تم جیسی خوبصورت اور دلکش لڑکی کے ساتھ اتنا عرصہ پاک محبت کر سکتا ہے، وہ بہت ہی مضبوط شخصیت کا آدمی ہے۔ لیث بن موشان نے کہا، یا وہ اس قدر کمزور شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن کا جادو اپنے اوپر طاری کر کے تمہارا غلام ہو جائے۔ جرید مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، یوحوا نے کہا۔ جرید کی ذات بہت کمزور ہے، لیث بن موشان نے کہا۔ میں نے تمہارے متعلق اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اس کی ذات میں اتر کر معلوم کر لیا ہے۔ یہ شخص تمہارے طلسم کا اسیر ہے۔ مقدس عطالق، یوحوا نے پوچھا، آپ اس کے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اسے ایک بیٹا دینا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں گی۔ نہیں لڑکی، بوڑھے لیث نے کہا، تمہاری کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں لے گا۔ یہ شخص ذریعہ بنے گا اس فرض کا جو خدا یہودا نے مجھے اور تمہیں سونپا ہے۔ یوحوا خاموشی سے لیث بن موشان کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو، وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے۔ لیث بن موشان نے کہا، جرید سے زیادہ موضوع آدمی اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیا آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ یوحوا نے پوچھا۔ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا۔ یہ تیار نہیں ہوگا، یوحوا نے کہا۔ یہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کرے گا۔ بوڑھے لیث نے کہا، اس کے ذہن پر میرا قبضہ ہوگا، تم میرے ساتھ ہوگی۔ 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا۔ جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا، کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا، نعوذ باللہ۔ مقدس باپ، یوحوا نے رندھیائی ہوئی آواز میں التجا کی، جرید مارا جائے گا۔ یہ واحد شخص ہے، خدا یہودا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں۔ لیث بن موشان نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ جرید اب مکہ کو واپس نہیں جائے گا۔ پھر یوحوا بھی مکہ کو واپس نہ گئی، جرید بن مسیب بھی نہ گیا۔ بوڑھے لیث نے دونوں کو 3 دن اور 3 راتیں ایک کمرے میں بند رکھا۔ جرید کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، پھر اسے کچھ پلایا اور کچھ زیر لب بڑبڑانے لگا۔ اس نے یوحوا کو نیم برہنہ کر کے اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ لیث بن موشان یوحوا کو جو کہتا رہا وہ کرتی رہی۔
یہ ضروری نہیں کہ میں تم سب کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے جرید کے ذہن اور اس کی سوچوں کو کس طرح اپنے قبضے میں لیا ہے۔ لیث بن موشان نے کہا، میں اسے ساتھ لایا ہوں، تم اسے خود دیکھ لو۔ لیث بن موشان نے یوحوا کو اشارہ کیا۔ یوحوا باہر چلی گئی اور جرید بن مسیب کو اپنے ساتھ لے آئی۔ جرید نے اندر آ کر سب کو باری باری دیکھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، جرید نے کہا، میں اسے پہچانتا ہوں، وہ ہم میں سے ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ ذرا صبر کرو جرید، بوڑھے لیث نے کہا، ہم تمہیں اس تک پہنچائیں گے کل، بیٹھ جاؤ۔ جرید یوحوا کو ساتھ لے کر بیٹھ گیا اور بازو اس کے کمر میں ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اگلی صبح جب مدینہ میں لوگ فتح کی خوشیاں منا رہے تھے اور کعب بن اسد کے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بڑی ہی خطرناک سازش تیار ہو چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ بنو قریظہ نے، جس کا سردار کعب بن اسد تھا، مدینہ کے محاصرے کے دوران اہل قریش اور غطفان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا تھا، جسے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑی دانش مندی سے بیکار کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی 2-4 روز پہلے کا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ایک یہودی مخبر کو قتل کیا تھا۔ یہ مخبر اس چھوٹے سے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ دیکھ رہا تھا جس میں مسلمانوں کی عورتوں اور ان کے بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس یہودی نے ایک عورت کو اپنے مقابلے میں دیکھ کر بڑے رعب اور گھمنڈ سے کہا تھا کہ وہ یہودی ہے اور مخبری کے لیے آیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کی تلوار کا مقابلہ ڈنڈے سے کیا اور اسے ہلاک کر دیا تھا۔ خدا کی قسم، کسی صحابی نے للکار کر کہا، ان یہودیوں پر اعتبار کرنا اور ان کی بدعہدی پر انہیں بخش دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنا خنجر اپنے ہی دل میں اتار لیا جائے۔ عبداللہ بن محمد بن اسما اور نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ معرکہ خندق کے خاتمے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر کوئی نماز عصر بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر پڑھے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے چڑھائی کر دی اور بنو قریظہ کے قلعہ بند بستی کو محاصرے میں لے لیا۔ احادیث کے مطابق سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنو قریظہ کے سرداروں کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ اپنی بدعہدی کی سزا خود تجویز کرے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زخمی تھے۔ خندق کی لڑائی میں انہیں قبیلہ قریش کے ایک آدمی حبان بن عرفہ کی برچھی لگی تھی۔ لیث بن موشان، یوحوا اور یہودیوں کے 3-4 سرکردہ آدمی ابھی تک کعب بن اسد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جرید بن مسیب بھی وہیں تھا۔ انہوں نے اپنی سازش کا وقت رات کا مقرر کیا، لیکن ایک یہودی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ مسلمان آ رہے ہیں، اس نے گھبراہٹ سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ صاف نظر آتا ہے کہ وہ دوست بن کر نہیں آ رہے، گرد بتا رہی ہے کہ وہ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، گرد دائیں اور بائیں پھیل رہی ہے، دیکھو، اٹھو اور دیکھو۔ کعب بن اسد دوڑتا باہر نکلا اور قلعے کے برج میں چلا گیا، وہاں سے دوڑتا اترا اور لیث بن موشان کے پاس پہنچا۔ مقدس موشان، کعب بن اسد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ کا جادو ان برچیوں اور تلواروں کو توڑ سکتا ہے جو ہمیں قتل کرنے آ رہی ہیں؟ روک سکتا ہے۔ بوڑھے لیث بن موشان نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زیادہ تیز ہوا تو میں مجبور ہوں گا۔ تم اوپر جا کر کیا دیکھ آئے ہو؟ خدا یہودا کی قسم، کعب بن اسد نے کہا، یہ مخبری نعیم بن مسعود نے کی ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ مسلمان محاصرے کی ترتیب میں آ رہے ہیں، ہم نکل نہیں سکیں گے، ان دونوں کو نکال دو۔ لیث بن موشان نے کہا، یوحوا، جرید کو ساتھ لے کر پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ آپ اوپر کیوں نہیں جاتے لیث بن موشان؟ کعب بن اسد نے کہا، آپ کا وہ علم اور آپ کا وہ جادو کہاں گیا جو تم اس راز کو نہیں سمجھ سکتے؟ بوڑھے لیث نے کہا، موسیٰ نے فرعون کو ایک دن میں ختم نہیں کر دیا تھا۔ یہ عصا جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو، یہ وہی عصا ہے جو موسیٰ نے دریا میں مارا تھا، پانی نے انہیں راستہ دیا تھا۔ یہ عصا کا کرشمہ تھا کہ فرعون کا لشکر اور وہ خود دریا میں ڈوب کر فنا ہو گیا تھا۔ جس طرح موسیٰ اپنے قبیلے کو مصر سے نکال لائے تھے، اسی طرح میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ یوحوا اور جرید بن مسیب پچھلے دروازے سے نکل گئے اور لیث بن موشان بھی چل پڑا۔ مسلمان جب بنو قریظہ کی بستی کے قریب آئے تو عورتوں اور بچوں میں ہڑبونگ برپا ہو گئی اور بھگدڑ مچ گئی۔ عورتیں اور بچے اپنے گھروں سے بھاگے جا رہے تھے۔ کوئی آدمی مقابلے کے لیے باہر نہ آیا۔ جو مسلمان ٹیکریوں کی طرف سے محاصرے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، انہیں 2 آدمی اور ایک عورت نظر آئی۔ تینوں بھاگے جا رہے تھے۔ آدمی جو بوڑھا تھا اور عورت اپنے ساتھی کو گھسیٹ رہی تھی، وہ پیچھے کو مڑ مڑ کر دیکھتا اور آگے نہیں چلتا تھا۔ وہ لیث بن موشان، جرید اور یوحوا تھے۔ لیث نے جرید کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ کر لیا تھا، لیکن اب جرید اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ وہ اس عمل کے زیر اثر تھا جسے آج ہپنوٹزم کہا جاتا ہے۔
یوحوا اپنی محبت کے خاطر اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اسے یہی ایک خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جرید مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور لیث بن موشان جرید کو اس لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا کہ اسے کسی اور موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے استعمال کرے گا۔ لیکن جرید لیث بن موشان کے عمل تنویم کے زیر اثر بار بار کہتا تھا، کہاں ہے وہ جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے؟ وہ ہم میں سے ہے، وہ میرے ہاتھوں قتل ہوگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے مدینہ جانے دو۔ ایک مسلمان نے ٹیکری پر کھڑے ہو کر انہیں للکارا اور رکنے کے لیے کہا۔ لیث اور یوحوا نے پیچھے دیکھا اور وہ جرید کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جرید نے تلوار نکال لی۔ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جرید نے تلوار لہرا کر ٹیکری کی طرف آتے ہوئے کہا، وہ ہم میں سے ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، میں انہیں قتل کروں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یوحوا میری ہے، وہ للکارتا آ رہا تھا۔ یوحوا حبل اور عزا سے زیادہ مقدس ہے، سامنے لاؤ اپنے نبی کو۔ کون مسلمان اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی توہین برداشت کرتا؟ جس مسلمان نے ان تینوں کا للکارا تھا اس نے کمان میں تیر ڈالا، اور دوسرے ہی لمحے یہ تیر جرید بن مسیب کے دائیں آنکھ میں اتر کر کھوپڑی کے دور اندر تک پہنچ چکا تھا۔ جرید کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اس کا دوسرا ہاتھ دائیں آنکھ پر چلا گیا اور اس نے تیر کو پکڑ لیا۔ وہ رک گیا، اس کا جسم ڈولا، پھر اس کے گھٹنے زمین سے جا لگے۔ اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی اس طرح زمین سے لگا کہ تلوار کی نوک اوپر کو تھی۔ جرید بڑی زور سے آگے کو گرا، تلوار کی نوک اس کی شہ رگ میں اتر گئی، وہ ذرا سا تڑپا اور ہمیشہ کے لیے بے حس و حرکت ہو گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو زخمی تھے کعب بن اسد کے دروازے پر جا رکے اور دستک دی۔ کعب بن اسد نے غلام کو بھیجنے کے بجائے خود دروازہ کھولا۔ بنو قریظہ کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، تیرے قبیلے کے بچے نے دیکھا ہے کہ تیری بستی ہمارے گھیرے میں ہے، کیا تو کہہ سکتا ہے کہ تو نے وہ گناہ نہیں کیا جس کی سزا آج تیرے پورے قبیلے کو ملے گی؟ مجھے انکار نہیں، کعب بن اسد نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں نے وہ گناہ نہیں کیا جو ابو سفیان مجھ سے کرانا چاہتا تھا، اس لیے نہیں کیا کہ تو اس سے یرغمال میں اونچے خاندانوں کے آدمی مانگتا تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس سے پہلے تو نے اسے کہہ دیا تھا کہ تیرا قبیلہ مدینے کے ان مکانوں پر شب خون مارے گا جن میں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے تھے۔ تو نے ایک مخبر بھی بھیجا تھا۔ بدبخت انسان، تو نہ سوچ سکا کہ مسلمانوں کے صرف ایک عورت بیدار ہوتی ہے تو وہ یہودیوں کے شیطانیت کو صرف ایک ڈنڈے سے کچل دے گی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ خبر نعیم بن مسعود نے دی ہے کہ میں نے تم سے بدعہدی کی ہے۔ کعب بن اسد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، تم یہ جان لو کہ یہ خبر غلط نہیں، میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے قبیلے کی سلامتی کے لیے کیا تھا، اب اپنے قبیلے کے لیے سزا خود ہی مقرر کر دے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو جانتا ہے کہ معاہدہ توڑنے والے قبیلے کو کیا تاوان دینا پڑتا ہے؟ اگر تو خود اپنی سزا کا فیصلہ نہیں کرتا تو بھی تجھے معلوم ہے کہ تیرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ کیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام بھول گیا؟ مجھے اس زخم کی قسم جو میں نے خندق کی لڑائی میں کھایا ہے، تیرے قبیلے کا انجام ان سے زیادہ برا ہوگا۔ ہاں سعد، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں میرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا، ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق میرے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ہماری عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ زندہ تو رہیں گے، صرف زندہ نہیں رہیں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ خدا کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن کر باعزت زندگی بسر کریں گے، اپنے تمام آدمیوں کو باہر نکالو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بنو قریظہ نے اپنی سزا خود مقرر کی ہے، ان میں جو آدمی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ سب نے دیکھا کہ بنو قریظہ کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے تھے، محاصرے میں سے کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ فتنہ و فساد اور بدعہدی سے بھری پڑی تھی، اسے خدا کی دھتکاری ہوئی قوم کہا گیا تھا۔ ان کے ساتھ جس نے بھی نرمی برتی اسے یہودیوں نے نقصان پہنچایا۔ چنانچہ بنو قریظہ کو بخش دینا بڑی خطرناک حماقت تھی۔ مسلمانوں نے اس قبیلے کے ایسے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو لڑنے کے قابل تھے، اور بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دو مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر فوج کشی کی تو یہودیوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے 25 روز بنو قریظہ کو محاصرے میں لیے رکھا۔ آخر یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ گئے اور یہ فیصلہ کرائے کہ بنو قریظہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت میں لے لیا جائے۔ جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی۔
زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کے سزا پانے کے لیے قلعے سے نکل آئے۔